آپ بہت بیوقوف بلکہ مجسم حماقت ہیں اور ہم بہت عقلمند بلکہ مجسم عقل ہیں، لہٰذا ہمیں ہی پتہ ہے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے اور ہم نے ہی اس کو حل کرنا ہے۔ نہ تو آپ اپنا مسئلہ بتائیں اور حل بتانے کی تو بالکل جرات ہی نہ کیجیے گا، کیونکہ قابل ہم ہیں، دانا مدبر ہم ہیں، لہٰذا آپ کا مسئلہ بھی ہم ہی بتائیں گے اور اس کا حل بھی ہم ہی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یہ دعویٰ بلکہ اصولی موقف ہوتا ہے پاکستان میں تمام اسٹیبلشمنٹ بیکڈ حکومتوں کا۔ اب آپ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی کون سی حکومت پاکستان میں ایسی ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ بیکڈ نہ ہو۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، لیکن بہرحال اپنی موجودہ حکومت یعنی کہ مبینہ شہباز حکومت کا 100% یہی موقف ہے کہ ہمیں مشورہ نہ دو، ہمیں بتاؤ نہ، ہم سے سوال نہ کرو کہ بھائی یہ والا مسئلہ ہے ہمارا حل کر دو، نہیں ایسے نہیں، ہم خود ہی بتائیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ چنانچہ شہباز حکومت نے ڈائگنوز کیا کہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو ہے تجاوزات۔ سڑک کے کنارے پر ریڑھی لگی ہوتی ہے جس پر مریم بی بی کی تصویر نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا تجاوز ہے۔ چنانچہ ان ریڑھیوں کو اٹھا دیا جائے اور ان کی جگہ ایسی ریڑھیاں لگا دی جائیں جن پر مریم بی بی کی تصویر ہو تو وہ تجاوز نہیں ہوگا۔ یہی حال دکانوں کے تھڑوں شڑوں کا ہے، اگر ان سب کو توڑ دیا جائے تو پاکستانیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، تجاوزات یہاں سے ختم ہونے چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ پاکستانیوں کا بہت بڑا یہ ہے کہ انہیں نالیاں بہت پسند ہیں، سڑکیں بہت پسند ہیں، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں پل ہونے چاہیے، انڈر پاس ہونے چاہیے، فلائی اوور ہونے چاہیے، اور جو پرائیویٹ بسیں، رکشے، ٹانگے چلتے ہیں وہ بالکل نہیں چلنے چاہیے۔ ان کی بجائے سرکار کے پیسوں سے بسیں چلنی چاہیے، سرکار کے پیسوں سے بڑی بڑی کمپنیاں بننی چاہیے، پھر انہیں بسیں امپورٹ کرنی چاہیے اور پھر وہ بسیں چلانی چاہیے پاکستان میں، چاہے وہ گرین انرجی پر چلتی ہوں یا جیسے بھی چلتی ہوں، لیکن بسیں سرکاری ہونی چاہیے۔ اب جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹر بسیں چلاتا ہے وہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بس اللہ خیر صلاح، پاکستانیوں کے بنیادی مسائل اسی قسم کے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں سرکار جھوٹ بولتی ہے اور آپ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر پہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس کے علاج کروانے کے پیسے نہیں ہوتے تو آپ کہاں جائیں، تو یہ آپ غلط سوچتے ہیں۔ چونکہ سرکار نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا بنیادی مسئلہ سڑکیں، نالیاں، پل، بسیں اور تجاوزات ہیں، تو بس یہی آپ کے مسائل ہیں۔ اور خاص طور پر آپ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنا ایک ڈپلومیٹک سٹیچر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کا ایک نام مقام ہو، پاکستان کو دنیا کے سب سے بڑے ڈپلومیٹک سہولت کار کے طور پر یاد رکھا جائے۔ بس آپ کے یہی اغراض و مقاصد ہیں، آپ کی زندگی کے یہی گولز ہیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ یار ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے اور ہمارے پاس اس کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں، سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پر چلے جائیں۔ اب اگر وہاں کے تمام ڈاکٹر اپنے پرائیویٹ کلینکس اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بیٹھتے ہیں اور ان ہسپتالوں کو ہاؤس جاب کرنے والے بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس میں سرکار کا کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ تو ویسے ہی بیوقوف ہیں جو صحت کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ آپ کو ہے بھی نہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے جس کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، کتابیں بہت مہنگی ہیں، اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کی فیسوں کا تو الحذر نام ہی نہ لیں، تو یہ بھی آپ کی غلط سوچ ہے۔ آپ سرکاری اسکول، کالج، یونیورسٹی میں چلے جائیں۔ اب اگر وہاں پر اساتذہ نہیں پڑھاتے یا ایک کلاس میں 100 بچہ ہے، یا کسی جگہ پر گھوس اسکول ہے وہاں پر استاد ہی نہیں ہے، تو یہ سب آپ کے اپنے دماغ کی اختراعیں ہیں۔ ان کو بھی مسائل نہ کنسیڈر کریں، ان کو بھی اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ آپ کی بیوقوفانہ سوچ ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے اسکول میں، سرکاری اسکول میں بھینسیں بندھی ہیں یا وہ گھوس اسکول ہے وہاں ٹیچر نہیں ہے، یا اگر ہے تو ایک کلاس میں 100 بچہ ہے، یا پینے کا پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں، یا بارش ہو جائے تو ان کے سر پر چھت نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ کا ایلوژن ہے، ایسا کچھ حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیا۔ تیسرا مسئلہ، آپ کا مسئلہ اگر یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے تو پھر تو آپ بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ سرکار آپ کو قرض دیتی ہے، آپ اس قرض سے اپنی دکان کیا اپنے بڑے بڑے بزنس کھڑے کر سکتے ہیں، آپ ملک ریاض بن سکتے ہیں، آپ اپنی انڈسٹریاں لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو یہ مسئلہ بھی سرکار آپ کا حل کر چکی ہے کہ اگر 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے وہ 1000 کو قرض دے دیتی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کون سے ٹیکس میں وہ قرض بھی کیسے کٹ جاتا ہے۔ بہرحال وہ سب چھوڑیں، آپ کو ہر مسئلہ سرکار نے حل کر دیا ہوا ہے۔ آپ کا بنیادی مسئلہ پیسے کمانا تو ہے ہی نہیں، کوئی غربت شربت تو پسماندگی، یہ تو آپ کے مسائل ہی نہیں ہے نا، کہ اگر بلوچستان میں، تھر میں، چولستان میں، آدھے پاکستان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بلکہ پانی ہی نہیں ہے پورے بلوچستان کے پاس، پینے کا پانی تو دور کی بات،
تو یہ آپ لوگوں کے ذہن کی اختراع ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہزاروں لوگ بس بلوچستان میں بالخصوص اور دیگر صوبوں میں بالعموم لاپتہ ہیں تو یہ بھی آپ کا دماغ کا پاگل پن ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ ناحق قید ہیں، ان کے مقدمے کوئی نہیں سنتا، پاکستان میں آئین اور قانون ختم ہو چکا ہے، بنیادی شخصی آزادیاں، بنیادی حقوق جن کی 73 کا آئین ضمانت دیتا تھا، ان کو 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بلڈوز کر دیا گیا، اب عوام کو کوئی حقوق نہیں ملتے، عدالتوں میں ان کی سنوائی نہیں ہوتی. کیونکہ پاکستان میں آپ کے حیرت کی شاید آپ کے لیے انتہا نہ رہے کہ 90% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک طرف عوام اور دوسری طرف سرکار ہوتی ہے. یعنی آپ کا FBI کے خلاف کیس ہے، واپڈا کے خلاف کیس ہے، ٹیلی فون کے محکمے کے خلاف کیس ہے، کوئی پانی کے محکمے کے خلاف کیس ہے، کسی پٹواری کے خلاف کیس ہے. گویا 90% کیسز ایسے ہیں پاکستان میں جہاں ایک طرف ریاست ہے اور دوسری طرف عوام ہے. ان کیسز میں اب 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں غلام ہو گئیں، لہٰذا وہ تو سرکار کے حق میں فیصلے دیں گی، سرکار کے اداروں کے حق میں فیصلے دیں گی. تو آپ کا کوئی ٹیکس میٹر ہے، کوئی پولیس گردی کا ایشو ہے، جو بھی معاملہ لے کر آپ سرکاری عدالتوں کے پاس اب جاتے ہیں وہ فیصلے اب سرکار کے حق میں دیتی ہیں، عوام کے حق میں نہیں دیتی ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لہٰذا انصاف کا بول بھی بالا ہو گیا، باقی بھی آپ کے تمام مسائل حل ہو گئے. تو یہ جو آپ نے فضول اپنے دماغ میں باتیں بٹھائی ہوئی ہیں ان سب کو برائے مہربانی ڈیلیٹ کر دیں اور یہ سوچنا بند کر دیں کہ آپ عقل مند ہیں. آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں، اور سرکار جب آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ آپ کو نئی بسیں خرید کر دے رہی ہے، اسکوٹیاں خرید کر دے رہی ہے اور مریم نواز کی تصویر والی ریڑیاں دے رہی ہے، تو اور آپ کو چاہیے کیا؟ بس بات ختم ہو گئی.